بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ اپوزیشن کی طرف سے امیدوار کون ہوگا وزارت عظمیٰ کا، اب یہ تاج کس کے سر پر سجے گا، یہ فیصلہ کر لیا ہے 3 بڑوں نے، اور وہ 3 بڑے کون ہیں اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کروں گا، اور ایک قرعہ کدے نہ نکلے ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ دوسری سٹوری جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان بیچارے اینے گھبرائے انہیں کہ اپنے گھر چی جواب نہیں دے پائے، تو نکل کے جناب فٹافٹ کہ میں دورے تے جانا، وہ اس چکر میں چلے گئے۔ لیکن بہرحال یہ سارے معاملے بات کرنے سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ نور مقدم کیس بڑا مشہور کیس ہوا، جس میں نور مقدم نام کی ایک خاتون کو اس کے ایک دوست نے قتل کر دیا، انتہائی بہیمانہ طریقے سے، انتہائی درندگی کے ساتھ قتل کر دیا۔ اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ میں خود بڑا جذباتی ہو جاتا ہوں اس طرح کے معاملات میں۔ تو بہرحال آج وہ جو ظاہر جعفر ہے اس کو سزائے موت ہو گئی ہے، وہ جو مجرم ہے درندہ ہے اس کو سزائے موت ہو گئی ہے، اس کے 2 ساتھیوں کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے، باقی ملزم بری ہو گئے ہیں۔ لیکن ظاہر جعفر جو ہے اس کی فیملی چونکہ بہت زیادہ انفلوئنشل ہے تو اس نے بہت کوششیں کی ہیں۔ میں آپ اس موقع پر جن لوگوں کو کریڈٹ بنتا ہے میں ان کو کریڈٹ ضرور دینا چاہتا ہوں۔ عورت مارچ والی جو خواتین ہیں انہوں نے پائن بالکل آنکھ نہیں مٹی، مسلسل اس ایشو کے اوپر مسلسل وہ بات کرتی رہیں، ایک چیز کو انہوں نے فالو کیا اور فائنلی فیصلہ آ گیا۔ ساتھ ہی ساتھ میڈیا اس کو کریڈٹ دینا بہت ضروری ہے کیونکہ میڈیا نے بھی اس حوالے سے مکمل نظر رکھی، اور چونکہ وہ ظاہر جعفر کی فیملی بہت زیادہ انفلوئنشل فیملی ہے تو وچ بندہ کوشش تے کردا نا اپنے جی نو بچان دی، تو انہوں نے یعنی سپاہی سے لے کر اور میرا خیال آئی جی تک ہر جگہ پہ اپروچ کیا ہوگا، ہر جگہ پہ اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کی، لیکن چونکہ میڈیا بہت زیادہ الرٹ رہا اس کے اوپر تو وہ پھر وہ حرکتیں کر نہیں سکے۔ بہرحال فواد چودھری صاحب نے اس فیصلے کو اپریشیٹ کیا ہے، لیکن خواہ اپنا کریڈٹ پان دی کوشش کی کہ یہ وہ انصاف ہے جس کے لیے طریقے انصاف ہے۔ وہ پائن تہاڈا کی کام ہے تسی تے مطلب سکون ڈاٹ کام، میں نے آپ سے عرض کروں کہ طریقے انصاف کی حکومت کے تو میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے نور مقدم کی باقاعدہ طور پر یعنی اس کے خلاف ٹویٹس کیے، اس کے خلاف وہ جو مظلومہ تھی اس کو مجرمہ بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی، اس کو مسلمان یعنی اسلام دے دائرے تو خارج قرار دینے کی کوشش کی تھی۔ ایسے یوٹیوبرز بھی ہیں ان کے سر باقاعدہ طور پہ، اور میں نام اسی لیے نہیں لیتا کہ ظاہر ہے مجھے کیا ضرورت ہے خام خواہ غلط مشہور کراں، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ یہ چیزیں جو لوگ یوٹیوب چینلز دیکھتے ہیں، جو سوشل میڈیا کو فالو کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ میں درست کہہ رہا ہوں اور ان کو ان کے نام بھی معلوم ہے۔ تو سر تہاڈی پارٹی تے اس پاسے ٹری سی، یہ تو میں جو 2 لوگ جو 2 سیگمنٹ آف دا سوسائٹی جو ہیں وہ اس بات کا کریڈٹ لے سکتے ہیں، وہ عورت مارچ والی خواتین ہیں، اللہ تعالیٰ انہوں نے مزید مطلب ان کو مستحکم کرے اور ان کی آواز میں مزید طاقت پیدا کرے، اور دوسرا میڈیا جس کا گلا دبانے کی پائے نے تسی کوشش کی تھی فواد چودھری صاحب اور آپ کی حکومت نے کی۔ آج بار وہ پھر انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے واہ کلاس لی تھی تاڑی، تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایویں خام خواہ جڑا نا اپنے آپ نو کریڈٹ نہ دیں ہر بات کا، ایسا نہیں ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے ڈے فرسٹ سے اس واقعے کی مذمت کی اور اس کے اوپر سٹینڈ لیا، جتنا بھی ظاہر ہے وہ بات کر سکتی ہیں، کام سے ظاہر ہے کہ گورنمنٹ فنکشنریز نے کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کیا۔ اب جو اس کو طریقے انصاف کا کریڈٹ دینے کی میرا خیال ہے یہ خام خواہ ہر چیز کو نا اپنے پاس ہی یہ ساڑھے تے بھی شاکے گا ساڑھا ہی کام ہے گا، ایسا نہیں سر، ایسا نہیں۔ جو آپ کے کام ہیں وہ بالکل ہیں، مطلب وہ کبھی بتائیں گے بیٹھ کے سر آپ کو پورے آپ کے کام جتنے بھی ہیں نا وہ بتائیں گے، ویسے تو بتاتے ہی رہتے ہیں، کسی دن لسٹ بڑھا گے نا پوری تساں گے سر اے تاڑے کریڈٹ نے، تو وہ آپ کو بھی معلوم نہیں ہوں گے وہ کریڈٹ جو میں آپ کو گنواؤں گا۔ بہرحال اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف کہ 3 بڑوں نے جو فیصلہ کر لیا ہے سر، وہ فیصلہ کیا ہے؟ چلے اس بات کو چھوڑتے ہیں، میں یار آپ کو تھوڑا سا سسپینس میں رکھتے ہوئے نا پہلے میں بتاتا ہوں کہ عمران خان کی حالت کیا ہے، وہ دوسری خبر کی طرف پہلے آتے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ انہوں نے اپنی سی سی کا اجلاس بلایا ہوا تھا، اور سی سی کے اجلاس میں لوگوں نے پوچھا کہ پائنے کی معاملہ ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، عدم اعتماد آئے گی، ترین صاحب کتنے کھلوتے نے کی معاملہ ہے، تو انہوں نے مطلب رشیا کے دورے کی گلاں دسنی شروع کرتے کہ میں رشیا جا رہا ہے، بڑا ضروری بھاجی دورہ۔ انہوں نے یہ بتانا شروع کر دیا کہ ہم نے بڑے کام کیے ہیں، وہ یہ بتانا شروع کر دیا جی 172 بندے اپوزیشن نے پورے کرنے ہیں۔ وہ پہن مطلب وہ لوگوں نے پوچھا کہ سر ترین صاحب، تو انہوں نے ترین
کے حوالے سے یہ نہیں کہا کہ ترین صاحب ہمارے ساتھ ہیں، لیکن تاثر دیا کہ ترین صاحب پارٹی کی پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپیں گے۔ تو بھائی جس لیے تسی انہوں نے گریبانوں پڑھ لیا سی، اے شہزاد اکبر صاحب وہ جناب جو برطانیہ سے کہ کینیڈا سے آپ نے منگوائے تھے باقاعدہ طور پہ، اور بڑا رولا پایا سی کہ انہوں سارے قانونوں کا پتہ ہے، تو وہ جو آپ نے کاروائی کی تھی ترین صاحب مطلب کوئی جناب دے نال کی انہوں دا 751 تسی بنائی سی نا انہوں، تو اب وہ موقع آ گیا، ترین صاحب ظاہر ہے پوری اپنی واری لین گے سر، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں پراپر جواب نہیں دے سکے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب میں جا رہا ہوں دورے پہ، واپس آ جاؤں گا۔ ویسے عمران خان صاحب آج رات تک واپس آ جائیں گے تو وہ واپس آ جاؤں گا تو پھر میں نبڑ لاں گا سارے نا، وہ جو ان کا ایک سٹائل ہے سنجے دت والا، اس طرح کر کے چلے گئے۔ تو سی کے لوگ جو ہیں ذرائع کے مطابق ایک دوسرے کی شکلاں دیکھتے رہ گئے، اور ان کو بھی اب یہ یقین ہو گیا کہ خان صرف درشنی پہلوان ہے، یہ صرف گلاں کرتا ہے، بڑکا مارتا ہے، خام خار رنگ بازی کر گیا سانڈل، یہ ہاتھ پاس کچھ نہیں گا۔ تو حالات ایسے ہی ہیں کہ اب عمران خان صاحب کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اب وہ صرف جو ہے نا ایک ہارے ہوئے کیا کہنا چاہیے پہلوان کی طرح یا ہارے ہوئے فوجی کی طرح باہر کھڑے ہو کے صرف نعرے مار سکتے ہیں، اور وہ مار رہے ہیں فی الحال۔ ابھی خیر وہ باہر تو نہیں ہوئے رنگ سے، پر ہو جائیں گے، کیونکہ جن 3 بڑوں نے بلکہ 4 بڑوں نے فیصلہ کر لیا نا سر، وہ فیصلہ ہے نا، وہ میں آپ کو 3 بڑوں کا تو نام بتا سکتا ہوں، چوتھے دا نام میں نہیں دسنا پائندا، وہ آپ خود سمجھیں۔ 3 بڑے ہیں جناب، ایک ہے جناب آصف زرداری صاحب، ایک ہیں جناب میاں نواز شریف صاحب، اور ایک ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب۔ ان تینوں نے کل جو میٹنگ ہوئی اس میں ظاہر ہے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واٹس ایپ کے ذریعے یا زوم کے ذریعے لائن پر موجود تھے، تو شہباز شریف صاحب بھی اس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس میں آصف زرداری صاحب نے نام پیش کیا کہ جناب میری طرف سے وزیر اعظم کے امیدوار جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں، اور باقی دونوں نے بھی اس پہ ایگری کر لیا۔ اب جو چوتھا فریق ہے جس کو فریق کہا جاتا ہے، جس کو لوگ امپائر کہتے ہیں، جس کو لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، انہوں نے بلو آئیڈ شہباز شریف بڑے بچپن تو ہیں سر، وہ تو 1990 میں بھی شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے، خود شہباز شریف صاحب نے کہا، یہ کسی اور نے تو کہا ہی نہیں ہوا، خود شہباز شریف صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ تب بھی آئے تھے، لیکن اس وقت ابا جی نے فیصلہ کرنا تھا کہ نہیں میاں نواز شریف بنے گا، ٹھیک ہے، تو میاں نواز شریف صاحب بن گئے۔ اب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کہہ دی کہ ٹھیک ہے یار شہباز ہی ہے۔ اچھا میں آپ سے عرض کروں، اگر آپ کو 3-4 ماہ پرانی میری ایک ویلاگ، میں کوشش کرتا ہوں، میں ویسے ہمارے جو ہے نا یہ ریسرچر جو مجھے ایک آدھا لبا ہے وہ محنت کوئی نہیں کرتا بیچارہ، لیکن میں کوشش کرتا ہوں ان سے کہنے کی کہ جناب کسی طرح وہ والا ویلاگ نکال کے اس کا لنک پیسٹ کر دے، جب میں نے یہ خبر بریک کی تھی کہ میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ اگر اب ہمارا جو ان ہاؤس چینج آئے گی یا میرے اہل ہونے تک جو وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہے نا وہ شہباز شریف ہے، تو یہ خبر جو ہے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے، اور شہباز شریف وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے، لیکن اس میں ایک فی الحال رکاوٹ موجود ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا۔ آل از ناٹ ویل، فرینکلی یہ جو سیاست ہوتی ہے اس میں ہر چیز جو ہے وہ آپ کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ سیاست صرف آپ نہیں کر رہے ہوتے، باقی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ عمران خان اس وقت جو ہیں وہ ان کے خلاف ہوائیں چل رہی ہیں، مگر پھر بھی یہ تو نہیں ہے نا کہ عمران خان موجود ہی نہیں ہے سرے سے، وہ سیاست کا حصہ ہے، تو کچھ وہ بھی تو کرے گا، پاویں مطلب جہو جا بھی وزیر اعظم ہے، مگر وزیر اعظم ہے یار، اس کے پاس بہت سارے ذرائع ہیں، تو وہ بھی تو کچھ کرے گا نا، تو لہٰذا اب وہ اتحادیوں کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی، آج رات کو وہ واپس آ جائیں گے، تو کل سے مجھے بتایا ہی گیا کہ وہ اتحادیوں کے ساتھ معاملات بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، مگر اتحادی جو ہے نا وہ پائیں بڑے لالچی کریکٹر نے۔ میں آپ سے عرض کروں، بے شک چودھری پرویز الہی کل نے وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائے یا نہ بنے، لیکن میں ان کی سیاست کا بڑا شدید ناقد رہا ہوں شروع سے، کہ میں نے نوٹ وہاں میرا موڈ بنے، یہ ان کی سیاست ہے، ان کی اور ایم کیو ایم کی، اور یہ دونوں اتحادی جو ہے نا یہ آپ دیکھ لیں گے پرویز مشرف کے ساتھ بھی رہے، یہ جناب بعد میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہے ہیں، یہ ہوں نون لیگ نہ رہے، ویسے ماضی میں ایم کیو ایم نون لیگ کے ساتھ رہی ہے، یہ بھی میں آپ سے عرض کروں، تو یہ صرف اور صرف اپنے فائدے کی گیم دیکھتے ہیں، یہ بالکل ان کا نہ کوئی اصول ہے، نہ کوئی سٹینڈ ہے، نہ کوئی یہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ سیاست کسی اصول کے تحت ہوتی ہے، یہ صرف اقتدار کی سیاست کرنے والے لوگ ہیں۔ تو پرویز الہی صاحب بھی کل ملے ہیں جناب جا کے، یہ جو ہیں اپنا آصف زرداری صاحب ان سے، اور آصف زرداری سے 2 سیشن ہوئے ان کے، ایک تو ظاہر ہے کہ مون صلاحی صاحب وہ جنہوں نے کیا سی نا پرویز الہی کے صاحبزادے ہیں عمران خان سے کہ سر ہم نے آپ کے ساتھ تعلق بنایا، تعلق نبھائیں گے، ہے جی، وہ نال گئے سن سر،
देखिए इत्तेहादी हुए हैं इमरान खान के, तो बैठे जाके हैं वो इमरान खान के दुश्मन नंबर 1 के घर मुलाकात और ना कर रहे। इमरान खान साहब एवं नारे मारी जाते खाली खाली। बाहर वो मोहम्मद साहब भी थे, एक तो सारे सबके साथ मुलाकात हुई है, लेकिन एक फिर 40 मिनट की जो बताया जाता है मुलाकात हुई है जरदारी साहब की और परवेज़ लाई की, और उसमें परवेज़ लाई साहब ने कहा है कि सर देखिए बात यह है कि असी स्पीकर भी हैं, साढ़े को 2 उत्ते वजारतां भी ने, थल्ले भी 2 वजारतां ने, सानू मंडी बहाउद्दीन होया, गुजरात होया, बहावलपुर होया, ठीक है, अटक होया, इत्थे सारी जिहड़ी डीसी तो लैके थल्ले तक पटवारे तक जिहड़े साडी लोड़ है वो साडे नाल लोग मौजूद ने। तो हमें आप कुछ इससे आगे बताएं, हमें आप वजारत आला ऑफर करते हैं तो असी जिंद जान ना तुहाडे नाल। असल में परवेज़ लाई साहब जरदारी साहब के साथ नहीं है, ये जिंद जान दे नाल है ना वजारत आला दे नाल, ठीक है, बात क्लियर करनी चाहिए। इसी तरह यही बात उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से भी की थी। अब जो मुझे बताया गया पीपल्स पार्टी के ज़राए ने कि जरदारी साहब ने उनसे कहा कि देखिए मैं मियां नवाज शरीफ साहब को आपका नाम प्रपोज कर दिया है, और उसमें मौलाना फजल रहमान साहब ने भी आपका कह दिया कि जी बिल्कुल इनको बना दें, लेकिन फैसला इस हवाले से उन्होंने करना है, ये जो है अपना नवाज शरीफ साहब, क्योंकि पंजाब में उनके पास सबसे ज़्यादा वोट हैं अपोजिशन के अंदर रहते हुए, और मेरा तो ख्याल है कि उनका हक बनता है। लेकिन चूंकि आपने आना है और मैं समझता हूँ कि ठीक है आपने पहले सुबह ठीक चलाया था तो आप बन जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन ये फैसला बार नवाज शरीफ ने करना है। अब नवाज शरीफ की तरफ मैंने चेक किया तो नवाज शरीफ को दसिया गया कि भावें असीं ओन ओथ है, पता सानू है कि असीं करना की, पर असीं दस नहीं सकते, ओन ओथ हैं। फिर लंडन राबते रूबते मैंने करने की कोशिश की तो सारे दे नंबर बंद सन, ठीक है। अच्छा वो नंबर क्यों बंद है? इसलिए कि सारे ओन ओथ हैं, जो नवाज शरीफ के इर्द गिर्द के लोग हैं ना, ये यहाँ पर जो कमेटी बनाई गई है वो सब ओन ओथ है कि जो हो रहा है एग्जैक्ट वो नहीं बताना। लिहाजा नून लीग वालों में से किसी से बराह रास्त रब्ता नहीं हो सका। मेरी अपनी जो असेसमेंट है वो ये है कि नून लीग की हत्तुल वसा कोशिश ये है कि जनाब तुसी जिहड़ा ना ये परवेज़ लाई नूं कहो कि नाल आना ही, ऐसे तनहा ते काम करना ही ते कर, नहीं तो फिर भाई तू अपनी मर्जी कर, साढ़े को बंदे पूरे हैं। मैंने आपको बताया था राना सनाउल्लाह साहब इस हवाले से काफ़ी जो हैं वो एक्टिव हैं, और मैं कुछ दिन पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरे पास नाम है बाकायदा तौर पे 16 लोगों के जो नून लीग की टिकट मांगते हैं, पीटीआई के लोग हैं, तो 186 चाहिए, और पीपल्स पार्टी और नून लीग मिला के तो जो तादाद बनती है ना सर वो बनती है 172, ते 16 होर पालो तो गल तो भान पूरी। लेकिन ये है अभी इसमें वो नहीं है तरीन साहब वाला, ये बात ये जहन में रखिएगा, तरीन साहब वाला आ गए तो गल बहुत आगे चली जाएगी। तो वो कहते हैं सानू परवेज़ लाई की लोड़ नहीं रहती। लेकिन बहरहाल जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब जो है ना, उनका ये ख्याल होता है कि सब स्टेक होल्डर्स को साथ मिला के चलें ताकि आपके खिलाफ किसी जगह पे कोई भी मूव बनने लगे आपको पहले पता चल जाए, और चीज़ों को आप सबको अपने ओन बोर्ड रखें। तो ये उनका ख्याल है। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस बारे में अब हतमी फैसला करेंगे। गेंद जो है वो मियां नवाज शरीफ की कोर्ट में चली गई है। अब वो बताया ये जा रहा है कि कदे दिन मियां नवाज शरीफ दस देगा, तो उस तो बाद फिर पायन काम शुरू, फिर चीज़ें जो हैं अचानक ही किसी दिन आ जाएगी तरीके अदम एतमाद, और उसके बाद फिर चीज़ें जो हैं वो और तरफ चल पड़ेंगी। ये अलग बात है कि ये एक हरकत फरमाई है वो एक साफ़ी से उन्होंने कि जनाब वो, मैं नाम नहीं लेता उन साफ़ी का, मैं काफ़ी रिगार्ड करता हूँ, उनका बंदा किसी लिए यूज़ भी हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि जनाब वहाँ पर तो इजलास हो ही नहीं सकता कौमी असम्बली में, इसलिए कि जनाब वहाँ पर तो क्लीन कलून पुटे ने फड़ के। मैंने हासा जिहा आ गया इस गल उत्ते, यार इतने सीनियर साफ़ी हैं, इस तरह की बातें आप करते हैं। ये पंजाब असम्बली सारी की सारी करोना की तो बंद थी, तो इजलास जिहड़ा सी ना भाएं ना फ्लैटिस होटल होंदा सी। असल में असम्बली वो जगह होती है जहाँ पे स्पीकर इजलास कॉल कर ले, भाई ना उत्थे इस्लामाबाद बड़े होटल ने, कितने भी आ सकती तरीके अदम एतमाद, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये बहाना जो है ना ये नहीं चलेगा अब। और जो अंपायर है ना वो मतलब जिस गल ते यकीन कर ले ना फिर वो किसी दूसरे का बहाना चलन नहीं देता, ये बात ज़हन में रखिएगा। अंपायर की उंगली जो है वो कब उठेगी? मेरे ख्याल में तो उठ चुकी है, देखने वालों को नज़र आ रही है, जिन्होंने नहीं देखना वो ख्वाब ही देख दे रहे हैं, लेकिन अंपायर की उंगली उठ चुकी है। और कुर्रा जो है वो नए वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ के हक़ में 3 बड़ों ने बल्कि 4 बड़ों ने फैसला कर लिया। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। आपको किसी बात पर इख्तलाफ हो या इत्तफाक हो लिख दीजिएगा, मगर डिसेंसी के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीलाग।